CAA اور NRC کی مخالفت میں ہر ایک دھرم کا ماننے والا، ہر ایک مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ذات اور دھرم سے اوپر اٹھ کر اس دیش کو بچانے کے لیے، اس دیش کے سنویدھان کو بچانے کے لیے آج ہم سبھی یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہم سب کو مل کر اٹھانی ہے۔ یہ صرف کسی ایک سماج کے ماننے والے یا طبقے کو یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، بلکہ ہم سب وی دا پیپل آف انڈیا، ہم سبھی بھارتیہ، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سنویدھان کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اسی تحفظ اور اسی حفاظت کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا، پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، ظالم کو جو نہ ٹوکے وہ ظالم کے ساتھ ہے، قاتل کو جو نہ روکے وہ قاتل کے ساتھ ہے، ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو، ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ یہ زندہ قوموں کی علامت ہے کہ جب ظلم و ستم حد سے تجاوز کرتا ہے تو جو زندہ دل افراد ہوتے ہیں، بیدار اور حساس مغز کے حامل ہوتے ہیں، وہ ظلم اور بربریت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ جہاں اصولوں پر آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو ہو زندہ تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، اصولوں پہ جہاں جائے ٹکرانا ضروری ہے، جو ہو زندہ تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ عزیزان ملت، آج سبھی دھرم کے ماننے والے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں بڑے مختصر سے وقفے میں، کیونکہ ہمارے آئے ہوئے قابل عزت محتشم مہمانان یہاں جلوہ گر ہے جو اپنے اپنے انداز میں اپنی باتوں کو آپ کے گوشے گزار کریں گے، میں بڑے مختصر سے وقت کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور بڑی مختصر سی بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہند ہے کہ جس نے CAA کو لایا ہے اور NRC کی بات بار بار کر رہا ہے، اور NRC کی بات کرتے ہوئے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس ملک میں نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 2015 اور 16 یہ بات کہتا ہے کہ اس دیش میں 28% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جنم داخلہ نہیں ہے، اس دیش میں 6% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پاسپورٹ ہے۔ یہ وہ ماحول ہے کہ جہاں 28% لوگوں کے پاس جنم داخلہ نہیں ہے، اور اگر حکومت NRC لے کر آتی ہے تو یہ 28% لوگ جو ملک کا 1/3 حصہ کہلاتا ہے، 40 کروڑ سے زیادہ لوگ بنتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ بتائیں یہ 40 کروڑ لوگ اپنے ماں باپ کے جنم داخلے کے لیے کہاں کہاں در در بھٹکیں گے؟ اور آسام ہمارے سامنے مثال ہے، آسام ہمارے سامنے مثال ہے کہ ملک کے 5ویں راشٹرپتی فخر الدین علی احمد کے خاندان کا نام NRC سے خارج کیا گیا۔ سیدہ انورا تیمور جو آسام کی سب سے پہلی لیڈی چیف منسٹر ہیں، جو 4 دفعہ آمدار ہو کر آئی ہیں، جو 1 مرتبہ وہاں کی مکھیہ منتری رہی ہیں، جو 1 دفعہ راجیہ سبھا کے ممبر رہی ہیں، ان کے خاندان کا نام بھی NRC سے خارج کر دیا گیا۔ اور پاکستان کے خلاف کارگل کی جنگ لڑنے والے آسام کے جو ہے صوبیدار محمد ثناء اللہ کا خود کا نام NRC سے خارج ہو گیا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے دیش کی جو ہے ترقی اور کامیابی اور انتی کے لیے اتنی ساری قربانیاں دی، ان کا نام اگر NRC سے خارج ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر غریب، آدیواسی، قبائلی لوگ، مسلمان، دلت سماج کے ہر ایک SC ST OBC کے لوگ وہ کس قدر اس NRC سے متاثر ہوں گے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور بڑے مختصر انداز میں کہوں گا کہ یہ جو NRC لانے کی بات کی گئی ہے،
हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट से लेकर मीडिया से लेकर इलेक्शन रैलियों तक मुल्क के गृह मंत्री ने यह बात कही कि पहले CAA आएगा, उसके बाद NRC आएगा। अजीजाने मोहतरम, इस बात पर आप तवज्जो कीजिएगा कि NRC की शक्ल में जब ये कानून लाया जाएगा और जिस तरह नोटबंदी में हुकूमत ने सोचे समझे बगैर सभी देशवासियों को कतार में खड़ा किया था, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपने गैर मुस्लिम भाइयों से गुजारिश और अर्ज करना चाहता हूं कि नोटबंदी के मौके पर जब हर एक कतार में लगा था और NRC जब लाया जाएगा, जैसे कि हुकूमत बार बार कमिटमेंट दे रही है, तो जब NRC लाया जाएगा तो हर एक धर्म का मानने वाला दोबारा कतार में खड़ा होगा। हर कोई शख्स कतार में खड़ा होगा। वहां पर सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे, हिंदू भी होंगे, दलित भी होंगे, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हर एक को कतार में खड़ा होकर अपनी नागरिकता का सबूत देना पड़ेगा। और जो नागरिकता का सबूत न दे सकेगा उसके साथ क्या मामला होगा, उसे देश की नागरिकता उसके पास खत्म की जाएगी। और इससे सिर्फ कोई एक समाज का, धर्म का मानने वाला मुतासिर नहीं होगा, बल्कि सबसे ज्यादा जो इससे मुतासिर होंगे वो गरीब तबका है, वो मजदूर हैं, आदिवासी हैं, कबायली लोग हैं। और मैं कहना चाहूंगा इसकी शक्यता को नकारा नहीं जा सकता कि जो SC, ST और OBC है वो लोग भी इससे मुतासिर होंगे। NRC जब आएगा तो जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, कबायली हैं, कि जिनके पास अगर मेहनत दिन में करना है तो खाना है, ऐसे भी लोग हैं। और खासकर SC, ST और OBC के जो लोग हैं, आप तवज्जो कीजिएगा कि जब NRC आएगा हर एक को कतार में खड़ा होना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और जो जो इसमें कामयाब न हो सकेगा उसकी नागरिकता सल्ब कर ली जाएगी, खींच ली जाएगी। और इसमें SC, ST और OBC भी आएंगे, इसमें वो भी जो है सबका समाज आएगा। लोग कहते हैं कि ये लोग भी जब NRC में आएंगे तो जब नागरिकता ही खत्म हो जाएगी तो सारा आरक्षण और रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, सारा आरक्षण और रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। इसका सीधा निशाना SC, ST, OBC को बनाया जाएगा। ये बात ध्यान देने की जरूरत है। और यही वजह है कि BJP के जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो RSS जिसे हम कहते हैं, ये वक्फे से ये बात कहते आ रहे हैं कि रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर गौर व फिक्र करना चाहिए, नजर सानी करनी चाहिए। ये उसी तरह से छुपा हुआ हिडन जो है एजेंडा है कि NRC में ना सिर्फ नागरिकता खत्म नहीं होगी, आरक्षण भी खत्म होगा। अब कोई भाई ये सवाल करे कि CAA भी तो बनाया गया है, CAA की शक्ल में नागरिकता तो मिल जाएगी, ये भी तो कहा गया। लेकिन अजीजान मोहतरम, मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये बात कहना चाहता हूँ, CAA की शक्ल में NRC में जो नागरिकता के साथ साथ आरक्षण भी खत्म होगा तो CAA क्या करेगा? CAA सिर्फ नागरिकता देगा, CAA आरक्षण नहीं देगा। तासुदात खत्म होंगे, क्योंकि कोई कहे भाई CAA मौजूद है हम उससे दोबारा नागरिकता ले लेंगे। नहीं मेरे भाइयों, CAA आपको नागरिकता जरूर देगा, आरक्षण नहीं देगा। जो दबे कुचे लोग हैं, जिन्हें सताया गया है, मजलूम लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, जो सताए गए हैं, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से तहफ्फुज़ात दिए थे, रिजर्वेशन दिए थे, ताकि जो शख्स नीचे दबा कुचला है वो रिजर्वेशन के जरिए से ऊपर आ जाए। लेकिन ये हिडन एजेंडा चलाया जा रहा है कि इसके जरिए से आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या ये गौर फिक्र की बात नहीं है हमारे लिए? क्या ये लम्हे फिक्र नहीं है हमारे लिए कि हुकूमत किस एजेंडे पर चल रही है और देश को कहां ले जाया जा रहा है? अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बस इख्तिताम में ये बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटना चाह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद रावल साहब को जब जामे मस्जिद में दिल्ली के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया और दिल्ली की 30,000 कोर्ट में उन्हें हाजिर किया गया, आप तवज्जो के साथ सुनिएगा कि जिस सरकारी पक्ष ने यानी दिल्ली पुलिस ने और सरकारी वकील ने जब उनके खिलाफ कोर्ट में खड़े हुए हैं तो दिल्ली 30,000 कोर्ट ने क्या बात कही, तवज्जो के साथ सुनने की जरूरत है। दिल्ली कोर्ट ने कहा सरकारी पक्ष से कि आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे एक जामे मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में। अब किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? ये एहतजाज
دہلی کی جامع مسجد میں کیا گیا ہے، پاکستان کے جامع مسجد میں نہیں کیا گیا ہے۔ اتنی سختی کے ساتھ آپ اپنے احتجاج کو درج کرنے والے مظاہرین کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ دہلی 30 ہزاری کورٹ نے سرکاری پکش سے یہ بات کہی اور بیل دے کر یہ بتایا کہ یہ حکومت اپنے ایجنڈے کو آگے لے جا رہی ہے۔ اور اختتام میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے یہ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں سے یہ بات کو بھلا دیا ہے، کچھ 2-3 سال پہلے اپنے ذہنوں کو لے جائیں اور دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر ٹاپ موسٹ ججز نے جب سپریم کورٹ کے باہر آ کر جنتا کی عدالت میں بات رکھی تھی کہ لوگوں اپنے دیش کے لوکتنتر کو بچا لو، اپنے دیش کے سنویدھان کو بچا لو، کیا ہم نے بھلا دیا اس بات کو کہ سپریم کورٹ کے سینئر ٹاپ موسٹ ججز نے آ کر 4 ججز نے آ کر جنتا کی عدالت میں، آپ کی اور میری عدالت میں آ کر میڈیا کے مادھیم سے یہ بات رکھی تھی کہ لوگوں لوکتنتر دھوکے میں ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، دیش کا سنویدھان خطرے میں ہے۔ آج این آر سی کو دیکھے تو یہی صورت نکل کر آتی ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان 4 ججز میں سے جو ایک جج تھے رنجن گوگوئی، جو چیف جسٹس آف انڈیا رہ چکے ہیں، ان 4 میں سے یہ بھی ایک تھے کہ جنہوں نے رام مندر کے حق میں فیصلہ سنایا تھا، جو بعد میں چیف جسٹس بنے اور فیصلہ سنایا۔ لیکن اس فیصلے سے پہلے ان 4 ججوں کی بینچ میں جنہوں نے کہا تھا کہ لوکتنتر خطرے میں ہے، اس میں رنجن گوگوئی چیف جسٹس آف انڈیا بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ لوگوں دیش کو بچا لو، سنویدھان اور لوکتنتر خطرے میں ہے۔ اور یہی وہ جو ہے چھپا ہوا ہڈن ایجنڈا ہے جو حکومت ہند آگے لے کر بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں سبھی ہندو مسلم بھائیوں سے، سکھ عیسائی جین پارسی ہر ایک مذہب کے ماننے والے ہمارے دلت بھائی یہاں موجود ہے، ہمیں ایک ہو کر مل کر ایک جٹ ہو کر اس ظلم اور کالے اور زہریلے قانون کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا۔ اپنے جسم کی آخری سانس تک، خون کے آخری قطرے تک جمہوری انداز میں، لوکتانترک انداز میں ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور حکومت کے ظلم اور بربریت کو آخری حد تک مٹانے کی اور ختم کرنے کی ہمیں نرنتر انتھک اور پیہم، اور یہ جب تک یہ حکومت کی پالیسیاں اور قانون مکمل طور سے پیچھے نہیں ہٹ جاتی، ہمیں اس کے لیے کھڑے رہنا ہے، اپنے احتجاج کو جاری رکھنا ہے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں سبھی بھائیوں کا کہ جنہوں نے یہاں یہ احتجاجی نشید سبھا کا اہتمام کیا اور کثیر تعداد میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت سماج کے ہر ایک شخص یہاں پر حاضر ہوا، بس اپنے درد کو، غم کو اور احساس کو، اس دیش کا سنویدھان خطرے میں ہے اور سب جب تک ہم مل کر ایک ہو کر، متحد ہو کر، یونائٹڈ ہو کر نہیں لڑیں گے، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس یہی درد، یہی غم، یہی پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جے ہند، جے مہاراشٹر۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ قاضی صاحب نے جو ہم سے جو اپیل کی ہے، ہم سے جو درخواست کی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اور آپ کا یقیناً یہ جم غفیر آج اس ملک کی دستور اور اس ملک کی حفاظت کے لیے آج جو یہ جن سیلاب یہاں پر موجود ہے، یہی اس بات کا ثبوت اور دلیل ہے کہ جس طرح ہم نے آزادی کے لیے 1947 میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جس طرح ہم نے ایک ہو کر کے اس ملک کو